مریم صاحب آپ سے گفتگو کا آغاز کریں گے. بتائیے گا آج کورٹ میں اٹ واز ہم کہہ سکتے ہیں چھوٹی شارٹ سماعت تھی کمپیئر ٹو جو پچھلے دنوں میں ہوئی ہیں. کیسا I mean how did it proceed? What did you think? کل 8 سماعتیں کی ہیں فل کورٹ نے، اور چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں اس فل کورٹ نے 8 سماعتوں کے اندر بہت سے سوالات اٹھائے. کبھی تو لگا کہ شاید اس کیس کا کوئی فیصلہ ہو ہی نہیں سکتا کیونکہ اتنی کنفیوژن اور ایمبیگوٹی کریٹ ہو گئی تھی. آج کی سماعت میں تو صرف جواب الجواب تھا، ریبٹل تھا فیصل صدیقی اور سلمان اکرم راجہ کا. تو آج کی سماعت میں چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ، جسٹس محمد علی مظہر یا جسٹس جمال مندوخیل کے علاوہ باقی کسی جج نے اتنی کوئی خاص بات ہی نہیں کی. لیکن جو اوور آل اب تک ہوتا رہا بینچ میں اور جس طرح کے ججز کے ریمارکس آتے رہے، اس سے ہی ہم اس طرح کی انفرینسز بنا رہے ہوتے ہیں کہ شاید یہ والی طرف بینچ کا رجحان ہے یا اس طرف رجحان ہے. حتمی فیصلہ ظاہر ہے کہ بینچ نے کرنا ہے. تو اس میں لگتا یہ ہے کہ ججز کی ڈیوائیڈڈ اوپینین ہے. کچھ ججز اس بات کے اوپر متفق ہیں کہ الیکشن کمیشن کا جو اوور آل کردار تھا پاکستان تحریک انصاف کو لے کے تھرو آؤٹ دا الیکشن پروسیس، الیکشن سے پہلے اور الیکشن کے بعد، اگر اس کو دیکھا جائے اوور آل اس تناظر میں دیکھا جائے تو پھر سوال یہ بنتا ہے کہ جب عوام نے ووٹ پی ٹی آئی کو دیا ہے تو یہ مخصوص نشستیں سنی اتحاد کونسل کو بھی کیسے مل سکتی ہیں اور پھر باقی پی ٹی ایم کی جماعتوں کو بھی کیسے مل سکتی ہیں. بینچ کے سامنے پہلا کویسچن یہ ہے. پھر دوسرا یہ ہے کہ اگر یہ نشستیں نہیں بنتی پاکستان تحریک انصاف کی تو سنی اتحاد کونسل کی اگر نہیں بنتی تو پھر یہ نشستیں باقی پولیٹیکل پارٹیز کی کیسے بنتی ہیں. اور جو تیسرا سوال ہے وہ یہ ہے کہ اگر دونوں کی نہیں بنتی تو کیا کسی بھی صورت پارلیمان کو خالی رکھا جا سکتا ہے, اور انہی ایشوز کو ایڈریس کرنا ہے اب سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے کے اندر. اب لگ یہ رہا ہے کہ شاید ججز کی میجورٹی یہ سمجھتی ہے, بینچ کی میجورٹی یہ سمجھتی ہے کہ جو یہ نشستیں ہیں اگر یہ نہیں بھی مل رہی کسی کو تو جو اوور آل الیکشنز کے پروسیس میں ہوتا رہا, اپنی سپریم کورٹ کی 13 جنوری کے بیٹ سمبل سے متعلق ججمنٹ ہے جس کے بعد یہ پوری سچویشن کریٹ بھی ہوئی. الیکشن کمیشن نے اس کو انٹرپریٹ کیا, پی ٹی آئی کو ایز اے پارٹی الیکشن پروسیس سے باہر کر دیا, سمبل نہیں ملا, پھر ان کے کینڈیڈیٹس آزاد حیثیت میں لڑتے رہے اور پھر جو بھی پورا سناریو تھا اگر تو اس کی انٹرپریٹیشن اس طریقے سے ہوتی, یعنی آرٹیکل 187 کا اطلاق سپریم کورٹ کرتی ہے جس کا اندیا وہ پچھلی 2 دفعہ میں دے بھی چکی ہے سماعتوں کے اندر, تو پھر یہ ہو سکتا ہے کہ کسی طرح پی ٹی آئی کو کوئی ریلیف مل جائے, جو کہ مشکل, ایک بہت کم اس کی پاسبلٹی لگتی ہے. دوسری جانب وہ ججز ہیں چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے ساتھ ان کے کوئی 5-6 ججز جو شاید یہ اپنے ان کے ریمارکس سے یہ لگا کہ وہ کلیئرلی یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ نشستیں کسی بھی صورت سنی اتحاد کونسل کو اس لیے نہیں ملنی چاہیے کیونکہ ان کی جو تھرو آؤٹ جو انہوں نے پروسیجرز تھے وہ فالو نہیں کیے, اور آئین کے تحت کیونکہ آئین کلیئر ہے کہ جو لسٹیں جمع کرائے گا مخصوص نشستوں کی اس کو ملیں گی اور جو نہیں کرائے گا اس کو نہیں ملیں گی, تو وہ اس معاملے پر کلیئر ہے کہ ان کو نہیں ملنی چاہیے. اب آج اگر فیصلہ نہیں آیا تو وہ اسی وجہ سے نہیں آیا کیونکہ شاید بینچ کی جو میجورٹی تھی اس کو ابھی یہ سوچنا ہے کہ ہم کس طریقے سے ان ساری چیزوں کو ایڈریس کریں, کیونکہ یہ 1-2 ایشوز نہیں ہے, اس سے بہت کچھ ڈیسائیڈ ہونا ہے. پارلیمنٹ کے اندر 2/3 میجورٹی کا مسئلہ ہے. پھر یہ بھی کورٹ نے دیکھنا ہے کہ ان کے سامنے اگر آرٹیکل 51 یا آرٹیکل 106 آف کانسٹیٹیوشن کا کیس ہے تو کیسے وہ باقی جو آئینی شکیں ہیں ان کو نہ چھیڑتے ہوئے اس کیس کا فیصلہ دے دیں, یعنی آرٹیکل 239 ہے اس سے ہاؤس کی کمپلیشن کا معاملہ بھی ہے. تو یہ سب کچھ